السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک شعر سے ابتدا کرتے ہیں کہ اتار ان میں کوئی اپنی روشنی یا رب، کہ لوگ تھک گئے ظلمت سے اب بہلتے ہوئے۔ تاریکی جب حد سے بڑھتی ہے تو آپ اس کے لیے تبلیغ نہ بھی کریں تو فطرت انسانی خود روشنی کی تلاش میں رہتی ہے، اور اس کی کوشش میں جہاں تہاں بعض ایسے چھوٹے چھوٹی انڈیکیٹرز ملتے ہیں، اشارے ملتے ہیں کہ جن سے پتہ لگتا ہے کہ تاریکی کے ساتھ ہیپیلی میرڈ ہو کے رہنا یہ فطرت انسانی میں ممکن نہیں ہے، اس کے لیے وہ لمبا عرصہ وہ چل نہیں سکتی وہ چیز۔ اسی وجہ سے اپنے ہمارے اس آئینہ ابصار کے جو ریگولر پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے زیادہ تر ہمارے ناظرین نے بھی دیکھ ہی لیا ہوگا کہ مجھے دو تین پروگراموں میں باہر جانے کا موقع ملا بات کرنے کا، اور ایک بہت پازیٹیو بات یہ تھی کہ انہوں نے اس پہ ہمارا انٹیک لیتے ہوئے احسان نہیں چڑھایا کہ یہ ایک بات کرنے کی ہے، اس کے اوپر ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے، اس میں لوگوں تک موقف نہیں پہنچا ہوا، تو آپ بات کریں، چونکہ آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ اپنی حد تک تو انسان کو پتہ ہوتا ہی ہے، جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے اس کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد والا ایک پروگرام جب بعد میں ہوا، وہ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب اور جنرل طارق صاحب کا جو آپس میں انگریزی کا ایک پروگرام تھا، اس میں بہت جو سیریس اس وقت پاکستان کو چیزیں درپیش ہیں، مسائل درپیش ہیں، اس پہ چونکہ انہوں نے بات کی تھی تو ہم نے اس کو مزید ایلیبوریٹ کر کے، یا اس طرح کریں کہ کہیں کہ اگر وہ پہلے انگریزی میں ہو رہی تھی تو ہم نے اسے اردو میں زیادہ لوگوں کے لیے جو قابل فہم ہو اس طرح بیان کر دیا۔ بلکہ میرا تو پروگرام ابھی ہے کہ میں ہنگارہ پروگرام میں بھی اس ایشو کو ٹیک اپ کروں گا اور اس پہ بات کروں گا۔ لیکن جہاں تک جو پہلے دو حصے تھے جس میں وہ سوالات کرتے گئے کہ یہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اس طرح کر کے، تو ہم نے جو ذہن میں آیا، جو دل نے ساتھ دیا جس بات کو کہہ سکنے کا، وہ بات کہی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ متعلقہ بھی ابھی بہت سی باتیں ہونے والی ہیں، لیکن ایک جو بڑا فرق ہے وہ ہے کہ آپ یہ کچھ کرتے ہیں، ہم کہیں کہ جی ہم نہیں کرتے۔ آپ اس طرح آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ یوں سوچتے ہیں، اور ہم اس کا انکار کریں کہ نہیں، ہم اس طرح نہیں سوچتے۔ تو یہ جو دو پروگرامز تھے، یہ ایپیسوڈ اس بات پر تھی کہ گویا ڈینائل کہاں کہاں ہے، ہم انکار کیا کرتے ہیں، کہ آپ ہم پہ الزام کیا لگاتے ہیں، اور ہم جواب میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ مطلب رشید کیسرانی صاحب ہمارے ہوتے تھے مرحوم، ان سے جب میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا ہوا ہے کہ جب وہ پاسپورٹ بنوانے گئے تو وہاں چونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو انہوں نے بنا دیا پاسپورٹ میں، ڈی جی پاسپورٹس وغیرہ تو ان کے دوست تھے ہی، لیکن وہ کلرک نے جو پاسپورٹ بنا کے لا کے ان کو دیا تو وہاں مذہب کے خانہ جو بنا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا تھا نان مسلم۔ تو انہوں نے اس کو جا کے پھر اگلے دن کہا کہ میاں یہ جو تم نے کیا ہے ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے ایک نظم بھی لکھی، غزل بھی کہی، لیکن ایک اصولی بات اسے کہی کہ بھائی یہ جو غیر نان مسلم کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ ریلیجن جو ہوتا ہے وہ پازیٹیولی ڈیفائنڈ ہوتا ہے۔ آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ آپ کا کیا مذہب ہے تو وہ آگے سے یہ کہے کہ میں نان عیسائی ہوں، میں کرسچن نہیں ہوں،
میں سکھ نہیں ہوں، میں پارسی نہیں ہوں، یا میں مسلمان نہیں ہوں. سو دس از ناٹ دا ریلیجن. کچھ نہ ہونا ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن آپ یہ بتائیں گے کہ میں کیا ہوں. بالکل اسی طرح سے جو پچھلے ایپیسوڈز جو آپ نے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں تو صرف یہ بات ہوئی ہے کہ ہم کیا نہیں ہیں اور ہم کیا نہیں کرتے، ہم کیا نہیں سمجھتے، کیا نہیں سوچتے. ہم ہیں کیا، ہم سوچتے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں. یہ ایپیسوڈ جو ہے یہ ابھی آپ کو سننے کو نہیں ملا کہیں پہ، مگر وہ پچھلی جس کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی بہرحال تاریکی سے روشنی کی طرف ایک قدم تو ہے، نو ڈاؤٹ. اور اتنی ہمت کر لینا، اتنی جرت کر لینا کہ جہاں 50 سال اس بات پر لگائے گئے ہوں کہ یہ لوگ یہاں کی بہت بڑی حقیقت ہیں، یہ جانتے ہوئے 50 سال اس بات پر محنت کی جائے کہ اس موجود حقیقت کو اس طرح سنب کرنا ہے، اس طرح وائپ آؤٹ اور بلیک آؤٹ کرنا ہے کہ گویا آگے جو جنریشنز آئیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ تو کوئی ایلین سی چیز ہے، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ سارا جو ڈول ڈالا گیا تھا، جو یہ ساری محنت ہوئی تھی، وہ اس بات پر ہوئی تھی کہ ایک زمینی حقیقت ہے، ایک ہر وقت سامنے کی چیز ہے، لیکن اس کے اوپر اتنی محنت کی ہے رجیمز نے بھی اور ریاست نے بھی، اہل علم نے بھی اور اہل جہالت نے بھی، ایکیڈیمیشنز نے بھی اور سوشالوجسٹ نے بھی. حصہ رسدی سب کا اس میں حصہ ہے، لیکن وہ ایسی ٹروتھ یا ایسی حقیقت نہیں تھی جو گھڑ کے لائی گئی ہو، جو کسی سوسائٹی پر مسلط کی جا رہی ہو، بلکہ وہ اس کی زمین سے پھوٹنے کی اور کمپلیں نکالنے کی اور خود اس کے اندر ایک نمود اور نمو کی ذاتی انٹرنل قوت تھی جینیاتی طور پر. لہٰذا اس کے وجود کا اور اس کی گروتھ کا انکار کر دینے کے باوجود شہادت نہیں مل سکی کہ دے آر نتھنگ، دے آر نو ویئر، دے آر نان بینگ. وہ کیفیت، وہ حقیقت اپنی جگہ موجود رہی ہے. اور اب جب کہ چیزیں جو ہیں وہ اتنے انپریڈکٹیبل انداز سے اٹھا پٹک ہو رہی ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اور جو پتھر کو سریش سے جوڑنے والا فینومینا وہاں پہ کیا گیا تھا وہ چل نہیں سکا. مطلب آپ ایسے تو نہیں ہوتا کہ پتھروں کو ایلفی سے جوڑ لیں. نیچرل بانڈنگ ہوتی ہے، ان کو توڑنے کے لیے تو ڈائنامائٹ اور اس طرح کی حکمت عملیاں ہیں، لیکن آرٹیفیشل ذرائع سے ان پہاڑوں کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنے نیچرل فینومینا کے ذریعے ہی کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ اپنے قدرتی جو ان کے اندر ایک صلابت اور ایک جڑاؤ ہے، وہ ان کی پیدائش کے اندر ہوتا ہے. تمہیدی طور پر بغیر نام لیے جس طرح ابھی تک بات ہو رہی ہے، یہ جو جماعت احمدیہ کا جو فینومینا ہے یہ کلٹیویٹڈ کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس طرح سے ہیومن کلٹیویٹڈ ثابت نہیں ہوا. اس کے لیے فلسفیز گھڑ کے لائی گئیں، کبھی انگریز کی طرف سے کہ جی انہوں نے کھڑا کیا تھا، اور یہ سوال کسی نے نہیں آگے سے اٹھایا کہ جس نے کھڑا کیا تھا اس کا اپنا ایک ریلیجن موجود ہے،
اور چرچ کو اگر سب سے زیادہ تھریٹ فیل ہوتی ہے اپنے عقائد کے لحاظ سے، اور عیسائی دنیا میں جو بچا کچھا تھوڑا بہت ریلیجن کا کانسیپٹ موجود رہ گیا ہے، وہ تو جیزس کے آسمان پر چلے جانے اور جیزس کے خدا کا بیٹا ہونے اور جیزس کے وہ روح القدس ہونے جس کا باپ بیٹا روح القدس والی تثلیث میں ہے۔ تثلیث ان کی سوشل سسٹم کی، ان کے ریاستی بندوبست کی اور ان کے سماجیات میں جو بھی